یاد رکھو، جب اللہ کسی کو زوال کے بعد ایک نیا عروج عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ دو خاص نشانیاں بار بار ظاہر فرماتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی کے بدترین حالات سے گزر رہے ہو اور بہتری کے اسباب تلاش کر رہے ہو تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ خاص سائن اور ایسے اشارے بھی ضرور ظاہر ہوتے ہیں جن پر تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اگر امید کی کوئی کرن تمہیں دکھائی نہیں دے رہی تو سنو، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے مزاج سے راضی نہ ہو تو دنیا تمہارے لیے خوشگوار کیسے ہو سکتی ہے؟ جان رکھو کہ قیمتی گوہر آبدار نمکین سمندر سے نکلتا ہے۔ بہت سی خوفناک اور غیر متوقع واقعات تمہارے لیے مسرت اور نیا عروج لے کر آتے ہیں۔ کتنی ہی سلامتی ممانعت کے بعد ملتی ہے اور بہت سی چیزیں کجی کے بعد درست ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے اور کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپکے دعائیں مانگتے ہو۔ بس تم خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگر آج لوگوں کی طرف سے دی گئی زیادتیاں یا بہتان درازیاں تمہیں دکھی کر رہی ہیں اور تمہاری زندگی زوال کی پستی میں ڈوبتی جا رہی ہے تو یاد کرو وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پسندیدہ ہار گم ہو گیا اور اس کی گمشدگی کا بہانہ لے کر دشمنوں نے ان پر لغو الزامات کی سازشیں کر کے انہیں دکھی اور مضطرب کر دیا، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو کر گوشہ نشین ہو گئیں، مگر اپنا بھروسہ ٹوٹنے نہ دیا اور اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ تو جانتے ہو کہ عرش عظیم کے رب نے ان کی عفت مابی کی گواہی آسمان سے اتار کر انہیں عروج کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ تم بلندی اور شرف حاصل کرنے کے لیے اتنی سستی سے چل رہے ہو کہ تم اکتا جاتے ہو۔ عروج اور بڑائی کوئی کھجور نہیں جسے تم کھا لو، جب تک تلخی کا مزہ نہ چکھو تم عروج اور بڑائی کو نہیں پا سکتے۔ فرمایا کہ بلند مقام خواہشوں اور آرزوؤں سے نہیں بلکہ عزم و ارادے اور تدبیر و عمل سے بنتے ہیں، اور ایک شجاع دل انسان کا یقین راسخ اور ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی چالوں سے دل تنگ کرنے کے بجائے ہر آندھی اور طوفان کا مقابلہ کر کے ایک نئی اور روشن صبح کا انتظار کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کے زوال کو اللہ ایک نیا عروج عطا کرتا ہے اور ان پر خوب عنایات کی بارش برساتا ہے۔ اس کے کیا خاص اشارے ہیں؟ تو پہلے یہ ایک بات ذہن نشین کر لو، جان رکھو زندگی اس اندھیری سرنگ کی مانند ہے جس کے آخر میں روشنیوں کے اجالے ہوتے ہیں، اور یہ اجالے ان لوگوں کا نصیب بن کر ہی رہتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں نور ایمانی کی مشعل کو تھام کر اس یقین سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، تو اللہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے دل میں بصیرت کا نور عطا کر دیتا ہے، دلوں میں استقرار آ جاتا ہے، اعصاب حادثات کے وقت پرسکون ہو جاتے ہیں اور دل خدا کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں
جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہیں زوال سے نکال کر جلد ایک نیا عروج عطا کرنے والا ہے، جس کی اکثر نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم اپنے عقلی وجود کی قوتوں سے بدی کے رجحانات کو دبا کر نیکی کے رجحانات کو ابھارتے ہوئے اپنا تزکیہ نفس کرتے ہو تو اس کی اقتدار اعلیٰ سے وہ نعمتیں پا جاتے ہو جو تمہارے عروج کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، فلاح پا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور نامراد ہوا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا۔ جانتے ہو جب تم اپنی زندگی کا پودا ٹھیک اس کے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگاتے ہو نا، تو وہ نہ صرف پھلتا پھولتا ہے بلکہ بہترین سائبان بن کر تمہیں چھاؤں سے لطف اندوز بھی کرواتا ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال، عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا تو محرکات صحیح ہوں گے، تمہاری فکر پاکیزہ ہوگی تو دل کا آئینہ بھی صاف ستھرا ہوگا، لیکن جس کا آئینہ میلا ہو جائے تو اس کا شیشہ کالا پڑ جاتا ہے اور اسے ہر چیز میلی اور دھندلی دکھائی دینے لگتی ہے۔ ایک قول ہے کہ کتنی ہی مصیبتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن سے تم تنگ ہو جاتے ہو، لیکن اللہ انہی مصیبتوں کو ختم کر کے اکثر ایسا عروج عطا کرتا ہے کہ جس کا انسان گمان بھی نہ کرتا ہو۔ جانتے ہو تمہارے زوال سے عروج عطا ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ناقابل برداشت لمحوں میں تمہارے دل کو صبر آنے لگے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان قریب تمہیں عروج ملنے والا ہے۔ امام ترمذی کی ایک روایت ہے، بہترین عبادت تنگی سے دور ہونے کی امید ہے، کیونکہ جو عرش والے سے خوشگمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی ایک اچھا پھل توڑ سکتا ہے۔ اگر تم اپنے زوال کو عروج کی بلندی میں بدلنا چاہتے ہو نا، تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو اور کسی کا خوف دل میں نہ رکھو سوائے اللہ کے۔ اپنے صبر اور امید کو قائم کیے رکھو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔